اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کا جو مقام ہے نا، وہ ایک حدیث قدسی سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ فرماتا ہے لولا کلما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا. تو یہ دنیا میں جتنی رعنائیاں ہیں، اس دنیا میں جو کچھ ہے، میں ہوں، آپ ہیں، یہ دنیا کی جتنی نعمتیں، یہ صدقہ ہیں جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا. نبی پاک کو کہا جاتا ہے نا وجہ تخلیق کائنات، ریزن آف دا اول کریشن. اور یہی بات سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے کلام میں سمجھائی کہ وہ کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو اب نبی پاک اتنا کچھ ہوتے ہوئے عاجزی کیسی ہے کہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، کبھی چٹائی پر آرام کر رہے ہیں، کبھی خاک پر ہی سو رہے ہیں، کبھی جو کی موٹی روٹی ہے. امیر اہل سنت بڑے پیارے اشعار ان عاجزی والی اداؤں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. تو یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ سادگی جو ہے یہ سنت ہے. تکبر، پراؤڈ، گھمنڈ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن اب معاملہ یہ تھا کہ چونکہ نبی پاک کا لائف سٹائل ہی اتنا سادہ تھا، آپ کی ذات میں اتنی سادگی تھی، تو آپ اپنی شانوں کا اظہار ہی نہیں فرماتے تھے. اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا، جتنا بڑا مقام عطا فرمایا، وہ نارملی آپ اظہار نہیں فرماتے. اب اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور کیا فرمایا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. یعنی پیارے محبوب، اللہ پاک نے جو شانیں آپ کو عطا فرمائیں، آپ عاجزی فرماتے ہوئے انہیں بیان کرنے سے رکیے نہیں، بلکہ بتائیے لوگوں کو کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے. اب جو میں حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں نا، وہ آپ کے دلوں کو بہت خوش کر دے گی. اور کیا انداز نبی پاک نے اختیار فرمایا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. اب چونکہ رب کا آرڈر تھا، اللہ کا حکم کیسے پورا فرمایا؟ نبی پاک فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، میں روز قیامت تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، یعنی اپنی تعریف کے لیے نہیں بتا رہا، اللہ پاک کا مجھے حکم ہے کہ نعمت کا چرچا کرو، اس لیے بتا رہا ہوں. وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرًا، یعنی میرے ہاتھ میں قیامت کے دن حمد کا پرچم ہوگا، میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا. آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سارے کے سارے نبی روز قیامت میرے پرچم کے نیچے ہوں گے. مزید فرمایا انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ، میں ہی ہوں جسے سب سے پہلے روز قیامت سجدے کی اجازت دی جائے گی. فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلَ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرًا، میں ہی قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی، اور یہ بات میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا. فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، میں ہی ہوں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلُونِهَا، میں ہی جنت کی زنجیریں سب سے پہلے ہلاؤں گا، اللہ پاک میرے لیے ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولے گا اور مجھے ہی سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا. فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرًا، میں اللہ پاک کے حضور اگلے پچھلوں میں سب سے بڑھ کر عزت و عظمت والا ہوں، اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا. انا قائد المرسلین ولا فخرا وانا خاتم النبیین ولا فخرا، میں رسولوں کا قائد ہوں، یہ بات فخر کے طور پہ نہیں کہتا. میں سب سے آخری نبی ہوں، میں یہ بات فخر کے طور پہ نہیں کہتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، اب قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں. فرماتے جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا میں سب سے پہلے اٹھنے والا ہوں گا.
وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، جب لوگوں کو میدان محشر کی طرف لایا جائے گا میں ان کا قائد ہوں گا. وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا، جب سب چپ ہوں گے میں ان کا خطیب ہوں گا. وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا، جب سب کا حساب لیا جا رہا ہوگا میں ان کی شفاعت کروں گا. وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِّسُوا، جب سب مایوس ہو جائیں گے میں انہیں خوشخبریاں سنانے والا ہوں گا. الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، اس دن عزت اور سب کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. ہائے ہائے ہائے، کیسی نعت ہے، کیسا مقام ہے. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا. تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. ذرا غور تو کیجئے کتنے مقام نبی پاک نے گنوائے. اور یاد رہے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا تھا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. اب نبی پاک نے بتایا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا عطا فرمایا ہے، کیسا کیسا مقام عطا فرمایا ہے. بتاؤ نا ایک غلام کو اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہوگی کہ میں جس نبی کا امتی ہوں، میں جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا ہوں، جن کا کلمہ میں نے پڑھا ہے، اللہ نے ان کو کیسا مقام دیا ہے. اور دیکھیں محبت کا تقاضا بھی یہ ہے جس سے پیار ہونا. اچھا دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں نا اس سے محبت رسول کا معاملہ کتنا نرالا ہے. مثال کے طور پہ، اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، دنیا میں نارملی کسی انسان کو بڑا مقام مل جائے نا لوگ حسد کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار اس کو یہ بھی مل گیا، اس کو یہ بھی مل گیا، پیسے بھی مل گئے، بنگلہ بھی مل گیا، گاڑی بھی مل گئی، نام بھی مل گیا، شہرت بھی مل گئی. پرابلم حسد جلاتا ہے. مگر جس سے واقعی محبت ہونا اس کو ترقی ملے تو محبوب کی ترقی میں بھی خوشی ہوتی ہے کہ جس کو میں چاہتا ہوں اور عزت بڑھ رہی ہے. یہ ہے اصلی محبت. اور سبحان اللہ محبت رسول کیا ہے کہ جب ایک غلام کو پتا چلے کہ رب نے تمہارے حبیب کو کیسا مقام دیا ہے، کیسا اونچا مقام دیا ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا. اور سبحان اللہ قرآن میں ایک اور وعدہ ہے، اب ذرا سمجھیے گا، یہ بڑی باریک بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے نا تو مزے کو مزہ آ جائے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اس کا مفہوم کیا ہے کہ محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. یعنی ایچ اینڈ ایوری مومنٹ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بڑھتا جا رہا ہے، ان کے درجے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی فضیلتیں بڑھتی جا رہی ہیں. اب یہ 1500 سال پرانی بات ہے جو نبی پاک نے یہ ساری باتیں بتائیں کہ مجھے اللہ نے یہ مقام دیا ہے. سن رہے ہیں آپ؟ نبی پاک وہ ہیں جو اشارہ فرمائیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، دعا فرمائیں تو سورج پلٹا دیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شانیں کب تھی؟ آلموسٹ 1450 سال پہلے. ولادت کو 1500 سال ہو گئے. تو اب ذرا غور کریں کہ 1450 سال اور کل ملا کے 1500 سال میں درجہ کہاں پہنچ گیا ہوگا. مقام بڑی باریک بات ہے، وہ مقام کہاں پہنچ گیا ہوگا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. یہ رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا کہ محبوب تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. تو ہر گزرنے والا دن ہمارے آقا کا مقام بلند ہو رہا ہے، ان کا چرچا بلند ہو رہا ہے، ان کی شان بلند ہو رہی ہے. ارے غلام کیوں نہ انجوائے کرے کہ جس نبی علیہ السلام نے میری شفاعت کرنی ہے، جس کو میرا بڑا خیال ہے، جو امت کے لیے آنسو بہایا کرتے تھے. ارے جتنا بلند مقام ہوگا میرا کام بھی اتنا ہی آسان ہو جائے گا، میری شفاعت بھی فرمائیں گے، مجھے بھی ساتھ جنت میں لے جائیں گے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں ایک اور بڑی خوبصورت حدیث دیکھیں. میں نے کہا نا نبی پاک کی لائف سٹائل بڑا عاجزی والا تھا، مگر جب رب نے حکم فرمایا کہ اے محبوب اپنا اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، اب نبی پاک نے کیا بتایا؟ دیکھیں بتایا تو پتہ چلا نا. آقا فرماتے ہیں اللہ پاک نے مخلوق بنائی تو مجھے اچھوں میں سے بنایا، پھر ان کے 2 حصوں میں سے بہترین حصے میں رکھا، پھر قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر گھر اور خاندان بنائے تو مجھے بہترین خاندان میں پیدا کیا. لہٰذا میں ساری مخلوق سے بہتر ہوں، میرا خاندان سب خاندانوں سے بہتر ہے.